ہوئے ہمارے مزاج، ہمارے مفاد، ہمارے تقاضوں، ہماری انفرادی زندگی کو بنانے کے لیے، ہماری اجتماعی زندگی کو بنانے کے لیے، اس مدرۃ الآخرہ اس دنیا کو بنانے کے لیے، یہاں سے جا کر ابد الآباد کی آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اسلام نام کے دین میں وہ تمام ضوابطے، عوامر و نواہی کے قاعدے اور قانون ہمارے لیے طے فرمائے۔ وہ اللہ جو ہماری ضرورت کا اتنا خیال کرنے والے ہیں کہ ماں کا چھاتیوں میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے کسی نے درخواست نہیں دی تھی کہ اللہ ہم دنیا میں جائیں گے تو ہمیں بولنا بھی نہیں آتا، روٹی توڑنا بھی نہیں آتا، کچھ کہنا بھی نہیں آتا، تو ہم کیا سکھائیں گے؟ کیا ہوگا ہمارے خدا؟ اللہ نے ہمارے آنے سے پہلے ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھیج دیا۔ ایک معذور بچے کے لیے جو بستر پر خانہ پیشاب کرتا ہو، اپنی ضرورت، اپنا دکھ درد کسی سے نہ کہہ سکتا ہو، ایک ایسے خادم کی ضرورت تھی جس کا کلیجہ مامتا سے نکلا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ماؤں کے دل میں اپنی رحمت کے بے نہایت سمندر کا ایک قطرہ ساری ماؤں کو بانٹ دیا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں یہ بات؟ بوڑھے ماں باپ ذرا بوڑھے ہو جاتے ہیں اور ذرا بستر پر صاحب فراش ہو جائیں تو اچھے اچھے سعید اولاد ہم لوگوں سے، ملاؤں سے دعا کہتے ہیں، حضرت مولانا کے پاس آتے ہیں لوگ کہ حضرت اماں کی حالت دیکھی نہیں جاتی، 1.5 سال ہو گیا بستر پر، اب بس آپ دعا کر دیجیے اللہ خیر ہو جائے۔ اللہ خیر ہو جائے کا مطلب کیا ہے؟ الہی چھین لے زندگانی، وہ اب بیمار سے بنا گئے۔ 4 5 10 12 بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ماں باپ، ایک ماں باپ مجھ سے بلتے نہیں ہیں معذوری کی بات، بہت سمجھ کر خدمت کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کتنی لمبی مدت تک، ایک ماں باپ کتنے بچوں کو شوق سمجھ کر پالتے ہیں اسی معذوری میں۔ کس نے مامتا دی؟ اللہ نے مامتا دی، رحمت اللہ۔ جو اللہ اتنا خیال کرتے ہیں، اتنی ضرورت کرتے ہیں، اللہ نے دین اتمام نعمت کے طور پر دیا۔ اللہ کو ہماری دینداری کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا میں ایک آدمی بھی دیندار نہ رہے تو سارے لوگ کافر مشرک ہو جائے تو اللہ کی خدائی کوئی کم ہونے والی نہیں۔ اور ساری دنیا کے لوگ نبوت کے منصب پر فائز ہو جائے تو اللہ کی خدائی بڑھنے والی نہیں۔ اللہ رحمت و شفقت ہمارے لیے ضابطے بتائے۔ اللہ ہماری فطرت کو جانتے ہیں، اللہ جانتے ہیں کہ انسان کی فطرت یہ ہے، ایک دم ساری پابندیاں لگا دی جائیں اس پر یا احکام نافذ کر لیے جائیں تو یہ اگتا جائے گا۔ ساری بات ایک دم مانو ممکن ہی نہیں، ایک دم ساری جو، اور ایک سی پابندی لگا دی جائے، سب کو ضروری قرار دے دیا جائے تو بھی مشکل ہوتا ہے۔ امتحان ہم میں سے بہت سے لوگ پہلی دوسری کلاس میں تو اکثر پڑھے ہوں گے، آگے بھی پڑھے ہیں، اگر پرچہ اس طرح آتا ہے کہ سارے سوال کرنے لازمی ہیں تو پرچہ بہت مشکل لگتا ہے۔ اگر اس میں آپشن ہوتے ہیں کہ ان 10 سوالوں میں سے کسی 6 5 سوالوں کے جواب دو تو پرچہ آسان لگ جاتا ہے، تو گنجائش رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی ان کو فرض عین قرار دیا، اس سے کم درجے کی ضروری تھی ان کو فرض واجب قرار دیا، اس سے کم درجے کی ضروری تھی انسان کے لیے انہیں سنت موقعہ، پھر سنت غیر موقعہ، پھر مستحب بات رکھے کہ آگے بڑھنا چاہے تو کر لے، چھوڑنا چاہے چھوڑ دے۔ اس طرح جو چیزیں آخری درجے میں زہر کی طرح نقصان دینے والی اور خالق تھی ان کو گناہ کبیرہ و حرام قرار دیا، اس سے کم درجے کی نقصان دیتی انہیں گناہ صغیرہ، اس سے کم درجے کی نقصان دیتی انہیں مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہ، پھر مباحت۔ یہ تدریج، یہ درجات جو ہے اللہ تعالیٰ کی کا انتخاب ہے اور یہ بہت بڑی رحمت پر مبنی ہے اور حکمت پر مبنی ہے کہ اللہ پیدا کرنے والے انسانی فطرت ایک دم ساری بات 23 سال قرآن مجید اسی طرح لکھا ہوا تھا جس طرح ہم لوگ یہ ہم پڑھتے ہیں، رمضان میں سنایا جاتا ہے، لوہے محفوظ پر اسی طرح لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک دم قرآن نازل نہیں کیا، سارے قرآن مانو، 23 سال 4 ماہ میں ایک ایک حکم بھیجا جاتا رہا، ایک آیت، پھر اس کے بعد ایک آیت، پھر ایک، جو چیزیں سب سے پہلے ضروری تھی ان کو سب سے پہلے بھیج دیا، اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جن کی ضرورت تھی ان کو دوسرے نمبر پہ بھیج دیا۔ یہ انتخاب بھی یہ اتفاق نہیں ہے، آیات کا یہ نزول کی ترتیب ہے، یہ بھی انتخاب ہے اللہ، اور 100% حکمت اور ہماری ضرورت، ہماری فطرت، ہمارے مزاج کا لحاظ خیال کرتے ہوئے رحمان الرحیم رب نے ازرائے امامتا یہ ترتیب قائم فرمائی۔ جو آیات قرآن مجید کی سب سے پہلے نازل ہوئی، انسانی فطرت ایسی ہے کہ اس کو مزاج ایسا بنایا جو کام بھی اسے کرنا ہے اسے سب سے پہلے سیکھنا پڑے گا۔
اگر وہ سیکھے نہیں تو کیا کرے؟ کبھی کوئی کام کر نہیں سکتا. ڈرائیونگ آتی نہیں تو ڈرائیونگ کر سکتے ہیں, سیکھنی پڑے گی نا. موٹے سے موٹا کام جھاڑو لگانی اگر آپ نے سیکھی نہیں ہے تو آپ جھاڑو لگا نہیں سکتے. جھاڑو لگانا تو بات کی بات ہے, جھاڑو پکڑنا بھی سیکھنا پڑے گا آپ کو. اگر پھونک کی طرف سے پکڑیں گے تو جھاڑو لگا سکیں گے؟ مٹھ کی طرف سے پکڑنا پڑے گا. اس کو بھی سیکھنا پڑے گا. آپ کو مدرسے میں نہیں, لیکن اپنے بڑے بھائی بہن, ماں بڑی بہن, کسی سے سیکھتا ہے پکڑنا. اس فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیات شریفہ نازل ہوئی وہ یہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. 600 سال سے آسمان سے زمین کا رشتہ کٹا ہوا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی وحی کا سلسلہ نہیں تھا شروع ہوا تھا, اور وہ دور جاہلیت کا دور تھا. ہر خرابی آخری عروج پر تھی. اس دور کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے دور جاہلیت رکھا. اس جاہلیت کے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, اور آپ پر 600 سال بعد آسمان کا دروازہ کھلا, اللہ کی رحمت انسانوں پر متوجہ ہوئی. سب سے پہلے جو صدا لگائی قرآن نے جاہلیت میں سوئی ہوئی انسانیت کو بیدار کرنے کے لیے, سب سے پہلے نعرہ لگایا گیا, اور سب سے پہلے وہ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے غار ہرا سے جو کھٹکا دبایا گیا, جاہلیت کے اندھیرے سے اطلاع برپا کرنے کے لیے وہ آیات ہے اقرا. سب سے پہلا لفظ اقرا. آمین اسلم سے نہیں شروع کیا گیا, ایمان لاؤ, اسلام لاؤ, اقرا پڑھو, سیکھو, یہاں سے شروع کیا. اور اس اقرا میں ایک پیغام اور بھی ہے, کیونکہ یہ علم پر اساس رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے جاہلیت کو ختم کرنا تھا, نبی کو بھیجا گیا جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے. اس کا علاج صرف یہ تھا کہ علمی انقلاب رونما کیا جائے. اندھیرے کا علاج کیا ہے؟ روشنی. جاہلیت کا اندھیرا تھا تو اس کا علاج یہ تھا صرف کہ علمی انقلاب برپا کیا جائے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وہی انسانی فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے, ہمارے تقاضے اور ہمارے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے اقرا سے علم کی روشنی کا ایک سوئچ دبایا, کھٹکا دبایا. یہاں سے انقلاب برپا ہوا ہے. یقیناً ہم جب دیکھتے ہیں دنیا کی تاریخ کو اس تناظر میں اگر ہم پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اقرا سے پہلے کی دنیا ایک جاہلیت زدہ دنیا ہے. اس کے بعد پورا یہ علمی انقلاب کا دور آئے گا, ابھی آج تک چل رہا ہے. علمی ٹیکنالوجی کا سارا یہ صرف اقرا کی سوچ کا سبقہ ہے. اور چونکہ علم کی خصوصیت یہ ہے, یہ بتا دیا کہ علمی دین ہے یہ اسلام, اس کی اساس علم پر رکھی گئی ہے, تعلیم پر رکھی گئی. اور چونکہ علم کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ نقل سے محفوظ ہوتا ہے. علم کی خصوصیت یہ نقل سے محفوظ. جو چیز آپ کو یاد کرنی ہے, اگر آپ ٹیچنگ از دی بیسٹ وے آف دی لرننگ, تعلیم کا اصول ہے. کوئی چیز سیکھنی ہے تو اگر آپ اسے پختہ طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں تو اسے پڑھانا شروع کر دیجیے. بہت سے لوگ سوء حافظہ کی شکایت کرتے ہیں, طلبا یاد نہیں رہتا سبق, تو میں انہیں نسخہ بتایا کرتا ہوں چپ کرا کہ بھئی آپ اس لیے یاد کریں کہ مجھے اپنے ساتھیوں کو یاد کرانا ہے, سنانا ہے, مذاکرہ کرانا ہے. آپ وہی بالکل تجربہ کر لیجیے. ایک سبق آپ اس نیت سے یاد کر رہے ہیں کہ مجھے یاد کرنا ہے, ایک وہی چیز آپ اس نیت سے یاد کر رہے ہیں کہ مجھے دوسرے کو پڑھانا ہے یا اسے یاد کرانا ہے. اتنی محنت میں, اتنی آسانی سے یہ سبق آپ کو یاد پختہ ہوگا جو آپ سکھانے کے لیے کر رہے ہیں. اتنی محنت سے وہ سبق ہرگز یاد نہیں ہوگا جو آپ یاد کرنے کی نیت سے کر رہے ہیں. اس لیے اقرا سے شروع ہوا. پڑھنے کے لیے کئی لفظ ہوتے ہیں. تلاوت, اردو اور قرآن مجید پڑھنے کے لیے دو لفظ, ایک ہے تلاوت, ایک ہے قرات. تلاوت کیسے کہتے ہیں؟ تلاوت اس کو کہتے ہیں کہ آدمی خود تنہا پڑھتا ہے. اقرا قاری صاحب نے پڑھا نا, پڑھ کر سناؤ, پڑھو اور پڑھاؤ, اس میں شامل ہے دونوں چیزیں. اقرا بسم ربک الذی خلق, یہ اتفاق نہیں ہے کسی کے ذہن میں یہ بات ہو کہ قرآن کھولے اللہ کے سامنے کھلا ہوا تھا, جبرائیل امین حاضر ہوئے, یا اللہ آپ کو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بھیجنی تھی تو اللہ نے کہا جو سامنے ہے آیتیں ہی لے جاؤ. ایسا نہیں تھا. یہ پورا دین منتخب, اس کی ترتیب منتخب, اس کی تدریج, یہ درجات منتخب, 100% اللہ کی طرف سے انتخاب ہے, چنا ہو, سلیکشن ہے. اس کی ضرورت ہے, وہ 100% حکمت پر مبنی.
اور بڑے قانون پر مبنی. یہاں سے یہ بتا دیا کہ دین اسلام اس میں سب سے پہلے اور کون سا صرف علم نہیں، صرف معلومات نہیں، بلکہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھا جائے، رب کو یاد کر کے پڑھا جائے، رب کے حکم سے پڑھا جائے، رب کے قانون کے سائے میں پڑھا جائے. یہ ہوگا علم. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس رب کے نام سے پڑھو، اپنے پالنہار کے نام سے پڑھو جو اکرم ہے. دو صفات اللہ نے کی ہیں، ایک رب، ایک اکرم. رب کہتے ہیں پیدا ہونے سے لے کر موت تک اور موت کے بعد تک کی تمام ضروریات کا خیال کرتے ہوئے ان کو پورا کرنے والا، اس کی پرورش کرنے والا، اس کے کھانے پینے کی دوا کا انتظام کرنے والا، اس کی تربیت کا نظام کرنے والا، اس کی ضروریات کا، اس کی مشکلوں کو حل کرنے کا، اس کی بیماریوں کا علاج، سب اس میں آتا ہے ربوبیت. اور اکرم، قریب، رحمان، رحیم، قریب، یہ اللہ کی صفات ہیں، مشرق و مہربان. لیکن رحمان اور رحیم کے بارے میں ہے کہ وہ جو ہے مانگنے پر عطا کرنے والا ہے. قریب کے معنی بغیر مانگے عطا کرنے والا، اور اکرم کے معنی سب سے زیادہ عطا کرنے والا بغیر مانگے. اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت رب اور صفت اکرمیت دو چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کے دلیل، اس کے ثبوت کے طور پر جس احسان کو